مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں شاہنواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہنواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ پیارے محترم ناظرین کرام، ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آج انشاءاللہ ہم مکمل سنیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعارف مع کنیت کے ساتھ اور ان کے القابات انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس ہستی کے مرید ہوئے۔ محترم ناظرین کرام، 7ویں صدی ہجری میں امت مسلمہ ایک نہایت پرآشوب اور ہولناک دور سے گزر رہی تھی۔ مسلمان عیش و عشرت، فسق و فجور اور اخلاقی پستیوں کے دلدل میں دھنس چکے تھے۔ کسی کی جان، مال اور عزت محفوظ نہیں تھی۔ ہر طرف بے یقینی، بے چارگی، مایوسی اور خوف و ہراس کا عالم تھا۔ قتل و غارت گری عام تھی۔ باہمی جنگ و جدل اور تاتاری یلغار کے سبب اسلامی دنیا تباہی کے دہانے پر تھی۔ سمرقند، بخارا، بلخ و ہمدان و نیشاپور و بغداد جیسے عظیم اسلامی مراکز بھی ہلاکو خان کے فوجی ظلم و جبر کے ہاتھوں تباہ و بربادی اور جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ اسی ہولناک تباہی و بربادی اور بے تابی کے دور میں اسلام کے علمی وقار کو اللہ تبارک و تعالی نے جن برگزیدہ بزرگوں کے ذریعے برقرار رکھا، ان میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت شیخ جلال الدین رومی المعروف مولانا روم کا بھی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آئیے ہم مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام و نسب اور پیدائش سنتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد، آپ علیہ رحمہ 604 ہجری کو بلخ میں پیدا ہوئے، لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلخی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے سلسلہ نسب میں کچھ اختلاف ہے، البتہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ آپ علیہ رحمہ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ والد گرامی کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ یوں ہے کہ جلال الدین محمد بلخی الرومی ابن سلطان العلماء بہاؤالدین محمد ابن جلال الدین الحسین ابن احمد الخطیبی ابن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، مولانا روم علیہ رحمہ کا لقب جلال الدین اور عرفیت رومی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کو علم و فضل کے ساتھ ساتھ دنیاوی عزت و توقیر بھی حاصل ہوئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کو علم و فضل کے ساتھ دنیاوی عزت و توقیر بھی حاصل ہے۔ آپ علیہ رحمہ کے دادا حضرت حسین بلخی علیہ رحمہ بہت بڑے صوفی اور صاحب کمال بزرگ اور راز عظم شاہ بلخ کے داماد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امرائے وقت بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی سلطان العلماء حضرت بہاؤالدین علیہ رحمہ اپنے خاندانی پس منظر سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا نسل بزرگ سے ہی بادشاہ اصل ہے، اور اس کی ولایت با سعادت میری والدہ یعنی مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادی خوارزم شاہ کی دختر یعنی بیٹی تھی، اور میرے دادا احمد الخطیبی کے والد بھی بادشاہ بلخ کی بیٹی تھی۔ اپنے خاندان کے عزت و وقار کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی شیخ بہاؤالدین علیہ رحمہ مزید فرماتے ہیں کہ ان کے عز و وقار کا اندازہ صرف اس ایک عمل سے ہو سکتا ہے کہ دنیوی حشمت و ثروت سے بے تعلق ہونے کے باوجود بلخ و خوارزم کے بادشاہوں نے اپنی شہزادیوں کا عقد اس خاندان سے کیا، یعنی نکاح ان خاندان سے کیا۔ محترم ناظرین کرام، سید برہان الدین
محقق ترمذی علیہ رحمہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کے خاص ارادے تمدن میں سے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری انہی پر سونپی گئی۔ اپنی زندگی کے ابتدائی 4-5 سالوں تک شیخ جلال الدین رومی علیہ رحمہ انہی کی زیر تربیت میں رہی۔ بعد ازاں اپنے والد محترم شیخ بہاؤالدین علیہ رحمہ کے انتقال کے بعد راہ سلوک کے مزید منازل بھی شیخ برہان الدین علیہ رحمہ کے ہدایت و رہنمائی میں طے فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، جب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے جس وقت بلخ سے ترک سکونت کر کے بغداد شریف کے لیے رخت سفر باندھا، اس وقت حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر شریف صرف 4 سال تھی، اور اس سفر میں آپ علیہ رحمہ اپنے والد کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ رحمہ کے والد گرامی سلطان العلماء بہاؤالدین علیہ رحمہ بلخ سے اس شان سے روانہ ہوئے کہ جس شہر کے قریب پہنچتے وہاں کے معززین و معتبرین شہر سے باہر آ کر آپ کا استقبال کرتے اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو شہر میں لاتے تھے۔ عزیزان من، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہر بشہر قیام کرتے ہوئے نیشا پور پہنچے تو وہاں شیخ فرید الدین عطار سے ملاقات ہوئی۔ شیخ فرید الدین عطار نے مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے، جن کی عمر اس وقت صرف 4 سال تھی، دیکھ کر مستقبل میں آپ علیہ رحمہ کی عظمت و جلال کی پیشن گوئیاں فرمائی اور تحفہ کے طور پر اپنی کتاب اسرار نامہ بھی عنایت فرمائی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی بھر اس کتاب کو متاع عزیز کے طور پر اپنے پاس رکھا۔ بعد ازاں سالہ سال بغداد سے حجاز، دمشق، ملاطیہ اور آذربائیجان کے راستوں پر سفر کرتے ہوئے تقریباً 626 ہجری میں کونیا پہنچے اور یہی مستقبل قیام پذیر ہوئے۔ کونیا آمد کے 2 سال بعد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضرت شیخ بہاؤالدین علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا۔ کم و بیش 15 سال تک جاری رہنے والے اس سفر میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمہ وقت اپنے والد گرامی کے ساتھ رہ کر اکتسابی فیض کرتے رہے۔ جس وقت کونیا شہر کے مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کے 22 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ محترم ناظرین کرام، شیخ سید برہان الدین محقق ترمذی علیہ رحمہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد اولین اور روحانی پیشوا ہیں۔ والد گرامی شیخ بہاؤالدین علیہ رحمہ نے بچپن ہی سے مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری انہی پر سونپی تھی، لیکن بلخ سے ترک سکونت کر کے کونیا آ جانے کے باعث یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ بعد ازاں سید برہان الدین محقق ترمذی جب کونیا تشریف لائے تو روحانی یعنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ سید صاحب نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ کے والد صاحب قال کے ساتھ صاحب حال بھی تھے۔ قال میں تو آپ اپنے والد سے بھی بڑھ گئے ہیں، اب حال کی طرف بھی توجہ کیجیے تاکہ آپ اپنے والد کے پوری وراثت و جانشین بن جائیں۔ سید برہان الدین محقق ترمذی علیہ رحمہ کی توجہ دلانے پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقیری اور سلوک کی طرف مائل ہوئے اور سید صاحب کا مرید ہونے کے ساتھ ساتھ جان و دل سے ان کے احکام کی تکمیل میں منہمک ہو گئے۔ حضرت گرامی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علوم اسلامیہ اور فقہ پر چونکہ مکمل عبور حاصل تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے والد گرامی کی وفات کے بعد ان کے سلسلہ درس و تدریس اور تلقین و ارشادات کو جاری رکھا اور 4 مختلف مدارس میں تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک طویل عرصہ تک فتویٰ نویسی بھی کرتے رہے۔ صاحب مثنوی میں مذکور ہے کہ جس زمانے میں آپ حلب و دمشق میں تفصیل علم میں مشغول تھے، اس وقت بھی آپ کا یہ حال تھا کہ جو مسائل دوسروں سے حل نہ ہوتے انہیں مولانا روم علیہ رحمہ کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ کونیا میں جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقل اقامت اختیار کی تو فتویٰ نویسی کا شغل بھی مستقبل ہو گیا۔ بیت المال سے مولانا روم علیہ رحمہ کے لیے 1 دینار مقرر تھا۔ آپ علیہ رحمہ اس وظیفے کو اسی فتوی نویسی کا معاوضہ صبر فرماتے تھے اور اس معاملے میں اس قدر سخت اور شریعت کے پابند تھے کہ جب فقیری کا رنگ غالب ہوا اور مجالس میں مستغرق رہنے لگے، اس وقت بھی آپ علیہ رحمہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جس وقت کوئی فتویٰ یعنی استفتاح آئے فوراً خبر کی جائے۔ قلم و دوات ہمہ وقت مہیا رہتا تھا۔
چاہے کتنا بھی عالم استغراق میں ہوں، فتویٰ کا جواب فوراً تحریر فرما دیتے تھے، اور اس کا اہتمام اس لیے تھا کہ بیت المال سے جو رقم ملتی تھی وہ جائز ہو جائے۔ ان تمام حالات کو اگر مولانا روم علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار کے حالات سے مواخذہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا روم علیہ الرحمہ اپنے والد کے نقش قدم سے بال برابر بھی انحراف نہیں فرماتے تھے۔ درس و تدریس، واعظ گوئی، فتویٰ نویسی، دعوت و ارشادات، ریاضت و مجاہدات، مدارس سے تعلق اور شان علماء ظاہر، یہ تمام باتیں وہی تھی جو حضرت شیخ بہاؤالدین علیہ الرحمہ میں بھی تھی۔ یعنی گرامی قدر، مولانا روم علیہ الرحمہ ایک صوفی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ دنیا میں با اعتبار علم کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا، عام و خاص سبھی ان کا ادب و احترام کرتے۔ آپ علیہ الرحمہ کی زندگی شب و روز درس و تدریس، واعظ و نصیحت میں گزر رہے تھے، لیکن حضرت شاہ شمس الدین تبریزی علیہ الرحمہ سے ملاقات کے بعد مولانا روم علیہ الرحمہ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اور اس قلبی انقلاب کے سبب آپ راہ فقیری سلوک میں مسافر بن گئے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ کی حضرت شمس الدین تبریزی علیہ الرحمہ سے ملاقات کب ہوئی، اس بارے میں ملتی جلتی دو مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن مولانا روم علیہ الرحمہ اپنے مکان میں تشریف فرما تھے، ارد گرد کتابیں رکھی ہوئی تھی اور پاس طلباء بیٹھے تھے کہ اسی اثنا میں حضرت شمس الدین تبریزی علیہ الرحمہ تشریف لے آئے اور کتابوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کیا ہے اور آپ کس حال میں ہیں؟ مولانا روم علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ آپ ان باتوں کو کیا جانیں، اتنا کہنے کی دیر تھی کہ مکان اور کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہ شمس تبریزی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسے کیا جانیں۔ یہ فرما کر شاہ شمس تبریزی علیہ الرحمہ باہر نکل گئے۔ تو روایت و حکایت ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضرت شاہ شمس تبریزی علیہ الرحمہ سے پہلی ملاقات کے حوالے سے روایت یہ ہے، جب شاہ شمس تبریزی علیہ الرحمہ قونیہ پہنچے اور مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ تعالی اس میں آئے، اور وہ اس وقت ایک حوض کے کنارے بیٹھے تھے اور چند کتابیں سامنے رکھی تھی۔ حضرت شاہ تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ یہ کتابیں کیا ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ قیل قال یعنی علمی باتیں ہیں، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریزی نے تمام کتابیں اٹھا کر پانی میں ڈال دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ان کتب میں میری والد گرامی کی تحریر کی ہوئے بعض فوائد بھی تھے جو اب نہیں مل سکتے۔ شاہ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ بڑھا کر ایک ایک کتاب پانی سے باہر نکالا، کتابوں پر پانی کا اثر تک نہ تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ کیا راز ہے؟ شاہ شمس تبریز علیہ الرحمٰن نے فرمایا یہ ذوق و حال ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ یہ فرما کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس واقعے کا مولانا روم علیہ الرحمہ پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے حقیقت و معرفت کی پیچیدہ گتھیاں سلجھانے لگے۔ راہ سلوک کے منازل طے کرنے کے بعد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شاہ شمس الدین تبریزی علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، یعنی مولوی اس وقت تک مولانا روم ہرگز نہیں بن سکتا جب تک وہ شمس تبریزی علیہ الرحمہ کا غلام نہ ہو جائے۔ کرام، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف اور ان کے دین کی خدمات کی کچھ جھلکیاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کا فیض نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔